ابھی رخ کریں گے ایس پی اور تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، ایک درخواست گزشتہ روز دائر کی گئی تھی اور ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اس درخواست پر آج۔ جی بالکل، یہ وزارت دفاع کی طرف سے یہ درخواست ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 4 اپریل کا جو ڈیسیژن ہے اس کو واپس لیا جائے اور الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رپورٹ ہے جس میں کل انہوں نے یہ کہا کہ 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی تھی، اور ہم یہ ایک دن اگر الیکشن نہیں ہوئے تو انارکی ہوگی، اور اس میں 77 اور 70 کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، حوالہ دیا گیا تھا۔ تو یہ سماعت کے لیے آج ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ابھی اندر سے آیا ہوں، کمرہ جو عدالت کا جو عملہ ہے انہیں ابھی تک اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ 11:30 بجے اس کی سماعت ہوگی۔ عدالت کے اندر جو عملہ ہے وہ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ میں یہی بات ہے کہ 11:30 بجے اس کی سماعت ہوگی۔ میری ایک اپنا شاہ خاور صاحب سے ابھی جاتے ہوئے، وہ جب بڑی تیزی سے اندر جا رہے تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یہ ساری کوشش جو ہے یہ کنسنسس کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی رات وزارت دفاع کی طرف سے جب درخواست آئی کہ وہ جو پرسوں رات جو بریفنگ ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی، ڈی جی ایم او، اور بتایا جا رہا ہے کہ سیکریٹری دفاع بھی تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ کی گئی، تو اس میں بھی یہی تھا۔ تو اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وزارت دفاع یا جو ہماری عسکری قیادت ہے، وہ ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں بالکل، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ نہ ہو، ابھی الیکشن نہ ہو۔ پی ڈی ایم اور یہ پی ڈی ایم کی بھی یہی خواہش ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آئین کی حکمرانی کی بات ہے تو جو 90 دن ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ بھی قرار دے چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی قرار دے چکی ہے، اور کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایڈوانس میں اگر الیکشن ڈیلے ہوں تو اس کو کنڈون کر سکے۔ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ تو ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو جائے تو بعد میں وہ جو پیریڈ ہے وہ کنڈون ہو جاتا ہے۔ تو بڑے اہم سوال بھی ہیں عدالت کے سامنے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ جیسے ماضی میں ہوا، کہا تھا چیف جسٹس عمرتاب بندیال نے کہ مولوی تمیز الدین آئے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مولوی تمیز الدین ابھی باہر سیڑھیوں پر ہی انہیں روک لیا گیا۔ اندر کیا ہوتا ہے یہ عدالت جب سنے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا فیصلہ ہے۔ بہت سارے جو وکلاء ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا آرڈر کرنا کہ جس میں الیکشن 2-3 مہینے کے لیے آگے چلے جائیں تو پھر یہ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہی ہے کہ آئندہ کبھی کوئی الیکشن نہیں کرائے گا۔ لیکن حکومت کی جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک کنسنسس بلڈنگ کے نام سے ایک نیا نظریہ ضرورت جو ہے، کنسنسس بلڈنگ، اس میں اس سے پہلے بھی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ کنسنسس کر لیں تو ہم ریسیس میں چلے جائیں گے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے، کوئی پنچایت تو نہیں ہے۔ یہ فیصلے تو پنچایت میں ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہو گئے ہیں، ان کو ایسے کر لیں، یہ ہو گئے ہیں، اس کو ایسے کر لیں۔ آئین میں ایک چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، 90 دن الیکشنز۔ اب اگر 90 دن صوبائی اسمبلی کے الیکشنز پنجاب اور کے پی پی میں نہیں ہوتے ڈیزولیشن کے بعد، اس بات کی کون گارنٹی دے سکتے دنوں میں الیکشن ہوں گے اس کی ڈیزولیشن کے بعد قومی اسمبلی کی؟ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، بڑے یہ اہم سوال ہیں۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب عدالت کیا فیصلہ ہوتا ہے، بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور کیونکہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین ہے، عدالت بڑی واضح اس حوالے سے پہلے اعلان اس نے کیا تھا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، وہ بہت سارے لوگ جو ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے چیمپئن تھے، آئین کی بالادستی کے چیمپئن رہے، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جس طرح آواز اٹھاتے رہے اور انہوں نے الیکشن کی جو راہ ہے اس کو بلاک کیا، وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہے ہر چیز، اور اگر نظریہ ضرورت آتا ہے، کنسنسس آتی ہے، آئین کی بحالی جس طرح سے بھی جو بھی ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جو خبریں ہیں یہاں سے، وہ میں کل اسی چھت کے نیچے کھڑا ہوں جو کل ٹپک رہی تھی، تو میں کل بھی اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ ساری جو ہماری سپریم کورٹ کی چھتیں ہیں یہ اتنی مضبوط بنا دے کہ یہ نہ ٹپک سکیں، کہیں سے بھی نظریہ ضرورت یا
جسٹس منیر جو ہیں ان کی روح کہیں اندر سے نہ گھس جائے. اب پتہ چلے گا تھوڑی دیر میں, کیونکہ یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں بڑے انوویٹو ہیں چیزوں کو گھمانے میں, بڑا اس میں سیکورٹی, ہمیشہ نیشنل سیکورٹی کا نام آ جاتا ہے, کنسنسس بلڈنگ آ جاتی ہے, معروضی حالات آ جاتے ہیں. لیکن دنیا میں جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے ایسا نہیں ہوتا. بہرحال سپریم کورٹ کی اپنی جو سٹیک ہے, اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے, وکلاء بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا آرڈر آیا جو جس کو مطلب یہ 90 دنوں میں انتخابات اور جلد انتخابات کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نہ نظر آیا, تو اس سے ایک بہت مایوسی پھیلے گی قوم میں, بہت بڑی مایوسی پھیلے گی. اس لیے کہ سب لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور بٹ لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ. میں کو بہت زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کسی طرح سے بھی, کیونکہ بہرحال یہ ہماری عدالتیں ہیں, ہمارے ادارے ہیں, اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ ان کی تکریم اور تعظیم کریں. لیکن اگر کوئی عوام کی تکریم اور تعظیم نہ کرے اور آئین کے مطابق نہ چلے, اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے جو آئین میں لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اور نہ ہی کبھی اس پہ ہم نے عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھا. تو ابھی ہمارے پاس سپریم کورٹ سے تو یہ ہے, اور کچھ مزید آتا ہے تو آپ کو پھر اپڈیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سمیع صاحب, لیکن جس طرح سے آپ کنسنسس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ معاملہ تبھی تو سپریم کورٹ میں آیا تھا کہ یہ تمام لوگ بیٹھ نہیں پا رہے تھے, مذاکرات ہو نہیں پا رہے تھے, اور کوئی ڈیٹ فکس کرنا یا پھر الیکشن میں جانا یا نہ جانا, یہی تو بحث تھی جب ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, اور یہیں سے انصاف کی توقع تھی. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عدالت نے ایک ٹائم دیا تھا اس وقت کہ کنسنسس بلڈ ہو جائے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایپیکس کورٹ ہے. آئین کو مکمل طور پر اس کو انفورس کرنا, تشریح کرنا ان کا کام ہے. یہ کوئی پنچایت نہیں ہے کہ آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, بیٹھ کر فیصلہ کر لیں اور پھر قومی اسمبلی میں چلے جائیں اور اس فورم کو استعمال کریں. یہ تو اگر کسی نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے تو دے شوڈ بی این آرڈر, اور لوگوں پر اس کا ایک اثر یا اس کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم آئین پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ آئین پر آپ عمل کریں یا نہ کریں, بس کچھ حلقوں کی حمایت آپ کو ہونی چاہیے, یا آپ کنسنسس بلڈ کر لیں, اب پارلیمنٹ مل جائے, حکومت مل جائے, اسٹیبلشمنٹ مل جائے, تو پھر اس کے بعد اب میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کیا رپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل درآمد بہت کم ہے, اور انوویٹو ہے, نظریہ ضرورت کہیں نہ کہیں سے نکال کے کسی نہ کسی طریقے سے لے آتے ہیں. تو جسٹس منیر کی روح جو ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس نے گہرے پنجے گاڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور مولوی تمیز الدین ابھی دروازہ کھٹکھٹا ہی رہے ہیں, کبھی امید آتی ہے, ابھی بھی امید ہے, کیونکہ جب تک عدالت سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے تو ہم ایڈوانس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میں تو ان کیا سرائیوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پر مختلف لوگ جو مل رہے ہیں, جو آ کے ہم سے باتیں کر رہے ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مولوی تمیز الدین ابھی کھٹکھٹا رہے ہیں دروازہ اور ابھی دور ہیں. یہ جو باہر سیکیورٹی کے پرسن کھڑے ہیں نا, کیونکہ آج میں نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں رینجرز کھڑی ہے, تو وہ انہوں نے شاید پکڑ لیا ہے مولوی تمیز الدین کی روح کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے. بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن ہاں بہرحال سب پر امید ہے اور فیصلہ یہیں سے آنا ہے, یہیں سے امید لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سمیع صاحب, آپ سے مزید. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. گول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا. ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے. چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।